صبح اسٹارٹ ریڈی. آپ کا اسٹارٹ ہو چکا ہے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں عرشی واسطی نیوز 72 چینل پہ آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں. جیسا کہ ہر مرتبہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ نیوز 72 چینل جو کہ آسٹریلیا سے اپنے ویکلی پروگرام ادبی بیٹھک کو ٹیلی کاسٹ کرتا ہے، جس کے سربراہ محترم جناب شعیب زیدی صاحب ہیں، اور ان کے مطابق میں ہر ہفتے اس پروگرام کو ہوسٹ کرتا ہوں. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ادبی بیٹھک میں کہ ہم اپنے کسی 2-3 مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں اور ایسی شخصیتوں کو دعوت دیتے ہیں جن کے بارے میں اگر میں گفتگو کروں تو ایک اچھا خاصا وقت درکار ہے. اس لیے بہت طویل ان کے حوالے سے گفتگو نہ کر کے ایک مختصر وقت میں ہم چاہتے ہیں کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ بات سامعین تک پہنچائی جائے. اس لیے کہ ایک کڑی آج کا پروگرام ہے ادبی بیٹھک، جس میں ہماری 2 معتبر شخصیتیں، ایک سرزمین ہندوستان سے اور ایک سرزمین پاکستان سے. ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی شخصیت ہے جو اگر واقعی میں پھر وہی لفظ دہراؤں گا کہ اگر میں تعارف کراؤں تو اس کے لیے مجھے کافی وقت چاہیے. دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں طویل گفتگو کروں. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دوسری رخ پہ ہمارے پاکستان کی سرزمین سے جو شخصیت ہے، ان دونوں حضرات کا اگر میں تعارف کراؤں بھی تو میرا خیال ہے کہ جو ناظرین ہیں وہ یہ غور کریں گے کہ میں نے جو کچھ بھی بات کی ہے وہ بہت کم ہے، ان کی شخصیت زیادہ بلند ہے. اس لیے دیکھیے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے میں یہ عرض کر دوں کہ انسان کی گفتگو اس کا تعارف ہے، اس کی شخصیت اس کا تعارف ہے، اس کا انداز بیان اس کا تعارف ہے، اس کا لہجہ اس کا تعارف ہے، اس کی شیریں بیانی اس کا تعارف ہے، اس کی کتابیں اس کا تعارف ہے، اس کی شاعری اس کا تعارف ہے، لفظوں کا انتخاب اس کا تعارف ہے، شاعری کا اسلوب اس کا اپنا تعارف ہے. تو یہ سارے جب باتیں سمٹتی ہیں تو ایک اور شخص جو ہے وہ بطور ایک شخص نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو دونوں نام آج کی ہماری اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب جو پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور محترم جناب چندر بھان خیال صاحب جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. یہ 2 شخص نہیں ہیں بلکہ یہ شخصیتیں موجود ہیں ہمارے درمیان. تو میں آپ دونوں اپنے ہمارے مہمان محترم جناب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب کا 72 نیوز چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں، اور محترم جناب چندر بھان خیال صاحب کا 72 نیوز بہت چینل پر شکریہ، خیر بہت مقدم شکریہ. کرتا ہوں. تو آئیے میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ادبی بیٹھک کے حوالے سے، دیکھیے یہ عام ہے ادبی بیٹھک. ظاہر ہے کہ ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ہی ہم دعوت دیتے ہیں، اور اس میں آپ حضرات آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے بڑی معتبر شخصیتیں بیٹھی ہیں. تو سب سے پہلے ہم رخ کرتے ہیں ایک ایسی ذات کا کہ جن سے میری پہلی ملاقات امریکہ میں شکاگو میں ہوئی، اور جس وقت میں نے ملاقات کی تو اس وقت مجھے اندازہ اس بات کا لگا کہ میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب محسوس کر رہا تھا. ایک بڑی شخصیت جو پاکستان کی بڑی شخصیت ہے ڈاکٹر ندیم نقوی، میں ان کی طرف رخ کرتا ہوں اور ان کا اس پروگرام میں استقبال کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ پہلے سوال کے طور پر ایک مختصر سے وقت میں آپ اپنے حوالے سے ذرا سا کچھ گفتگو کیجیے، ناظرین تک پہنچائیے. بہت شکریہ عرشی واسطی صاحب، ہمیشہ سے آپ کی محبتوں کا مقروض ہوں. آپ ذرے کو آفتاب کرنے میں مہارت رکھتے ہیں، اور یقیناً ایک اچھے ناظم کی حیثیت سے جو کام ہوتا ہے
وہ بخوبی آپ انجام دیتے ہیں، اور محافل کو ایک اچھا ناظم مل جائے یا پروگرام کو ایک اچھا ہوسٹ مل جائے تو پروگرام میں چار چاند لگ جاتے ہیں. تو پہلے تو آپ کے لیے تھوڑا سا مجھے کہنا پڑا، پھر شعیب زیدی جو آسٹریلیا میں بیٹھ کر اردو کے لیے اتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کا میں نہایت ممنون و متشکر ہوں اپنی طرف سے، اس لیے کہ میرا اردو سے بہت گہرا واسطہ ہے، میرا پیار ہے اردو، میرا عشق ہے اردو. تو اس لیے اس کے علاوہ جو میں نے خیال صاحب کو دیکھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ اردو کے لیے جتنا خیال اردو کا خیال صاحب انڈیا میں رکھ رہے ہیں اتنا وہ لوگ نہیں رکھ پا رہے جتنا خیال انہیں رکھنا چاہیے تھا. مجھ ناچیز کا آپ نے تذکرہ کیا، بائی پروفیشن جو ہے میں شعبہ طب سے وابستہ ہوں، اور ایک ہاسپٹل ہے ہمارا نیٹ ورک جس کی پاکستان میں 2-3 شاخیں ہیں، جن کو ساری شاخوں کو میں برانچز کو ایڈمنسٹریٹ کرتا ہوں. تو اس کے علاوہ سندھ گورنمنٹ سے بھی تھوڑا سا میرا تعلق ہے میڈیکل کے حوالے سے. تو اس کے بعد جو ٹائم مل جاتا تھا اس میں جو بھی اردو کے لیے خدمت کر سکے، اور سب سے زیادہ اس لیے کہ رسا سے کیونکہ تعلق رہا، زیادہ تر رسائی ادب میں کام کیا، تو اس کام کو تو عبادت سمجھ کے ہم نے ہمیشہ کیا. تو جی عبادت کے درمیان تو کبھی بھی کوئی چیز حائل نہیں ہوتی. تو چھوٹی سا کام ہے، کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے. 5-6 کتابیں آئی ہیں، اس میں کچھ مراسی کی ایک کتاب ہے، مناقب کی کتاب ہے، غزل کے 2 مجموعے تقریباً ہیں، ایک شائع ہو چکے اور ایک انشاءاللہ ایام ازا کے بعد وہ بھی انشاءاللہ تقریباً مکمل ہے، جس کو انشاءاللہ وہ کریں گے. ماشاء تو اللہ. بہت سارا لوگوں نے بڑا چاہا، لوگوں نے بڑی محبتیں دی پوری دنیا میں. تقریباً اس اپنی شاعری کے حوالے سے جو ہے سفر کر چکا ہوں، یورپ، امریکہ، کینیڈا، تقریباً مسقط اور یو اے کی تمام ریاستوں میں جا چکا ہوں. تو بہت احسان رہا ہمیشہ. بہرحال اپنے بارے میں تو زیادہ کوئی آدمی گفتگو کرے تو بہتر نہیں ہوتا، تو اردو کے لیے بات کریں گے، شاعری پہ بات کریں گے آپ سے، تو باقی لوگ جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ. جی 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 آئیے، بات صحیح ہے ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب. یہ ظاہر ہے کہ ہمارا اپنا عقیدہ بھی یہ ہے کہ شاعری مکمل نہیں ہے جب تک در اہل بیت سے وابستہ نہ ہو. اور حوالے سے میں پہلے بھی پروگرام میں بات کر چکا ہوں. تو ناظرین، اب اس وقت ہمارے فہرست میں ایک اور بڑا نام ہے، ایک اور بڑی شخصیت ہے. تو میں جسارت کرنے جا رہا ہوں، سورج کو چراغ دکھانے جا رہا ہوں، اور میرے پاس ہندوستان کی سرزمین کا ایک ادب کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے. منقبت کے حوالے سے بھی، غزل کے حوالے سے بھی، محافل کے حوالے سے بھی، مجالس کے حوالے سے بھی، شاعروں کے حوالے سے بھی بہت بڑا نام ہے محترم جناب چندربھان خیال صاحب کا. تو میں ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے چندربھان خیال صاحب بہت اچھے شاعروں میں سے ہیں، بہت اچھے ادیب ہیں، اور رسائی ادب میں ایک نام ہے چندربھان خیال صاحب کا. اس وقت چندربھان خیال صاحب ہندوستان کے تقریباً زیادہ تر پروگرامز میں یاد کیے جاتے ہیں، خواہ وہ منقبت کا پروگرام ہو یا مشاعرے کا پروگرام ہو. تو آج کے اس ادبی بیٹھک میں ہم نیوز 72 چینل کے میں محترم جناب چندربھان خیال صاحب کا استقبال کرتے ہیں، اور ان سے یہ گزارش کریں گے کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ بتائیں تاکہ بات کو ہمیں آگے بڑھانے میں آسانی. بہت بہت شکریہ شمسی صاحب، شعیب صاحب، اس پروگرام کو پیش کرنے والی کی میں ان سبھی کا میں شکریہ ہوں کہ انہوں نے مجھے یاد کیا، آپ سبھی نے مجھے یاد کیا. میں اپنے بارے میں کیا بتاؤں، اپنے بارے میں کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ مجھے جیسے آدمی یہ جو کہ کام کرنے میں یقین رکھتا ہے، بولنے میں یقین نہیں رکھتا. بہرحال تھوڑا سا میں بتا دوں آپ کی اپنی بات. انتظاری. میں ایسے خطے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں اردو کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں. نہ اب سے 100 سال پہلے تھا، نہ 70 سال پہلے تھا، نہ اب.
मध्य प्रदेश का एक ज़िला है होशंगाबाद। जी होशंगाबाद के ज़िले में एक छोटा सा कस्बा है बाबई, जहाँ मेरा जन्म हुआ और यहीं पर मेरी हिंदी के ज़रिए स्कूल में तालीम हुई। बाद में कॉलेज में भी तो उर्दू ज़बान जो है मैं न किसी स्कूल में पढ़ी है न किसी जी कॉलेज में। उर्दू मैंने घर पर ही अपनी कोशिशों से, वो भी हिंदी उर्दू के नाम की किताब से, और जो भी मैंने किया है बगैर किसी उस्ताद के ज़बान सीखी। बाद में जब दिल्ली आया तो फिर पंडित रामकृष्ण मिस्टर जो पर्शियन के बड़े स्कॉलर थे, उनके बड़े शायर की शागिर्दी इख्तियार की, तो फिर ज़बान भी सीखी और शायरी के मुझसे भी आशना हुआ। तो ये है मेरे अपने जो भी है कि ज़बान के लिए मेरा ओढ़ना बिछाना शुरू से ही, जो मैंने जी ज़बान सीखी, जो मैंने पढ़ी नहीं, वही मेरा ओढ़ना बिछाना हुआ, वही मेरा रोज़गार का ज़रिया हुआ और वही मेरी ज़िंदगी। अभी तक पिछले 50-60 सालों से जो भी करता आ रहा हूँ, सबके सामने बहुत जो भी मैं कुछ कर चुका हूँ, उर्दू मेरी सांसों में, उर्दू ही मेरा है, उठना बैठना जागना सोना। जी मेरे सहाफ़त से मैं वाबस्ता रहा हूँ, उर्दू सहाफ़त से मेरा जी ताल्लुक शुरू से रहा। और शुरू में मैं सवेरा अखबार दिल्ली से निकलता था कि जमनादास अख्तर साहब जिसके बहुत बड़े सहाफ़ी हुए, अखबार वहाँ से मैंने अपनी शुरू की। बाद में स्टेज में भी रहा ऐसे कई कर, और फिर 25 साल मैंने उर्दू नागर इंडिया का अखबार है कौमी आवाज़, उसमें मैंने अपनी खिदमत की है। जी 25 साल मैंने वहाँ रहा और 2006 में वहाँ, ये मेरी सहाफ़त का दौर है। अच्छा डॉक्टर साहब, जी अगला सवाल मैं डॉक्टर नदीम नकवी साहब से करना चाहूँगा। ये मालूम करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, सामीन को, हमारे नाजरीन को ये बताइए कि आप बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हैं और जैसा कि अभी आपने अर्ज किया कि आप 2-3 हॉस्पिटल को लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपकी शायरी की इब्तिदा पहले हुई या आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर होने के बाद आपने शायरी की शुरुआत की? जी अर्शी भाई, जो शायर होता है वो तो बाय बर्थ शायर होता है, तो वो उसकी इब्तिदा का अगर पूछना हो तो एक इश्यू होता है। जब होश संभालता है और थोड़ा सा फहमो इदराक की मनाजिल तय करता है तो शेर कहना शुरू कर देता है। जी जी शायरी सीखी नहीं जा सकती, शायरी तो एक खुदा की तरफ से अता की हुई एक नेमत है कि वो जिसे भी मिल जाए। तो इस हवाले से यही है कि क्योंकि एक मजहबी घराने से ताल्लुक रहा, वालदा जो थी वो सौसखान थी, जाकरा थी अपने वक्त की बड़ी अच्छी, तो जब माशाल्लाह। होश संभाला तो उन्हें ये सब करते हुए देखा तो उसी तरफ रुझान हो गया। तो मेरे ख्याल में 8 या 10 साल की उम्र में पहला नोहा हमने लिख लिया था। अरे और वो जज़ाकल्लाह। नोहा जो है वो हमें आज भी वो बड़ी छोटी बहर में वो था, यानी जो बच्चे पढ़ते हैं उस हवाले से हमने वो एक तहरीर कर लिया। तो ये अल्लाह का करम रहा कि जब आगाज हुआ तो एक ऐसे काम से आगाज हुआ कि जिसमें सवाब भी था और जो आखिबत संवारने का भी एक जरिया था, जो अब तक यानी जो वो एक नौहे से जो काम चला था वो फिर मरसिए पे आके यानी अब तक पहुंचा है और इससे आगे क्या होता है फिर वो देखते रहेंगे। तो बहुत मालिक का करम रहा। तो ये सवाल अगर कोई भी मुझसे करता है, मैं यही कहता हूँ कि शायरी की इब्तिदा तो बहरहाल वो जो रोजे अलस्त वादे किए गए थे ना, वहाँ जो जो नेमतें बटी थी उनमें से ये नेमतें भी बांट दी गई थी और जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए मुंतखब किया, तो इससे बड़ी तो कोई मेरे लिए सआदत ही नहीं हो सकती। तो वो आप कह सकते हैं कि यानी मैं मेरी उम्र 2 डिजिट में नहीं गई थी तो मैंने पहला शेर कह दिया था। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह।
تو یہ بتائیے کہ اب تک آپ نے اچھا اب شاعری میں آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی ابتدا جو آپ نے کی وہ نوحوں سے کی ہے، جی پہلا نوحہ آپ نے کہا، جی تو اب ذرا سا ہمارے ناظرین کو یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ اب تک آپ نے کتنے نوحے کہے ہوں گے؟ جی اپنا ارشی بھائی، نوحے کی ایسا ہے کہ ایک نوحے لکھنے کا میرا اپنا ایک ہمیشہ سے طریقہ رہا کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ فرمائشی نوحے پہ نہیں گیا میں، جو کہ یہاں پاکستان میں ایک معاملہ چل پڑا ہے کہ لوگ اپنا اسکرپٹ لے کے آتے ہیں کہ اس طرح لکھ دیجئے، اس طرح کر جی دیجئے، جی کوئی کمپوزنگ کر کے لے آتا ہے، تو اس سے میں نے اپنے آپ کو بچایا، اور اس حوالے سے جو شہر کراچی کی اچھی آوازیں جو نوحے کو نوحے کی طرح پڑھتے ہیں ان کے لیے میں ہمیشہ حاضر رہا اور انہیں نوحے دیے۔ اس میں جو مجھے سب سے زیادہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ رضی رضوی صاحب، جن کا تعلق جو ہے انڈیا سے تھا اور وہ پھر ہجرت کر کے پاکستان آئے اور انہوں نے بڑے یہاں نوحے پڑھے اور انڈیا کے بھی بہت سے نوحے پڑھے انہیں، تو میرے لیے یہ بڑی بات تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا، آپ شاید جانتے ہو رضی رضوی صاحب ہاں کو۔ میں جانتا ہوں۔ جی 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 شبیر مدینے سے گر ہند کو آ جاتے، تو ان کا بڑا مشہور نوحہ تھا، تو یہاں جی انہوں نے جی پڑھا، تو وہ انہوں نے میرا نوحہ پڑھا، میرے کلام پڑھے، تو میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی۔ اس کے بعد یہاں شباب المومنین کے بھولے بھائی نے، انہوں نے میرے نوحے پڑھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے گمنام لوگ ہیں جو نیک نام یعنی بہت نیک، کیا میں کہوں گا، جو نامور اس طرح نہیں ہے جس طرح کے اور دوسرے لوگ پروفیشنل لوگ نامور ہیں، انہوں نے بہت نوحے پڑھے۔ ان میں جو آج کل جو ہے وسیم رضوی صاحب، جو ہمارے یہاں کے مشہور ایک نوحہ خان، سینئر نوحہ خانوں میں ابھی جی آفاق بھائی بچے ہیں، آفاق صاحب، آفاق رضوی صاحب، تو وہ ان کے جو شاگرد ہیں، یا ان کے جو سمجھ لیں کہ اب وہ جنہوں نے سنبھالا ہے ان کی انجمن کو، وسیم رضوی، تو آج کل وہ میرے نوحے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے، بہت اچھا۔ تو جہاں تک ہے تو کم از کم یہ اتنا تو نوحے میں، اس حوالے سے نوحوں کی تعداد نہیں ہے کہ میں اسے ہزاروں میں کہہ سکوں، لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ اتنے نوحے میں نے لکھے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بیت بھی منظور ہو گئی تو میری شاید شفاعت ہو جائے۔ بے شک بے شک بے شک۔ چندرمان خیال صاحب، ایک کہ مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ منقبت کے حوالے سے بھی پہچانے جاتے ہیں، غزل کے حوالے سے بھی، تو جہاں تک میرا خیال ہے کہ غزل میں سے آپ نے اپنی شاعری کی شروعات کی ہوگی۔ ہاں، آپ کی بات ٹھیک ہے، شروعات تو میں نے غزل سے ہی کی تھی، جی لیکن میرا کام نظموں پہ زیادہ، میں نے اچھا نظمیں زیادہ کری، اور نظم کے حوالے سے ہی میری پہچان ہے۔ زیادہ تر لوگ مجھے نظموں کے حوالے سے، میری ایک طویل نظم ہے لولاک کے نام سے، کافی مقبول ہوئی ہے ہندوستان میں بھی اور شاید پاکستان میں بھی۔ جی 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو میں نے نظم کی ہے، اور وہ کافی طویل نظم 1552 مصروں کی، جی 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 اور فکشن ہے، تحقیق ہے، اور بھی جو ہے، تو وہ بالکل نئی چیزیں ہیں اس میں، تو اور آپ وہ لوگوں کو پسند آئی، تو نظم جی پر میرا کام زیادہ ہے، اور غزلیں بھی کئی، شروعات تو میری غزل سے ہی ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کوئی علمی اور ادبی گھرانے سے میرا کوئی دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو لیکن ایک اس کے باوجود آپ نے ادب کے حوالے سے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ وہ تو آپ کی محبت ہے، اور بڑے لوگ اللہ ہمیشہ کثرے نفسی سے کام لیتے ہیں۔ شکریہ شکریہ، آپ کا شکریہ جناب نقوی بھائی، آپ نے محبت سے یہ آتا ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ۔ اچھا خیال صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ غزل سے آپ جو یہ منقبت کی طرف آئے، یعنی ذکر کربلا کی طرف آئے، تو یہ خیال آپ کے میں کیسے پیدا ہوا؟ اب میں خود نہیں بیان کر سکتا ہوں، بس یہ سمجھیے کہ سب کچھ قدرت کی دین ہے، توفیق الہی ہے، میرے بس میں کچھ بھی بے نہیں، شک بے شک بے شک۔ میرے بس میں کچھ بھی نہیں، بس یوں ہی بس بیٹھے عرشی بیٹھے بھائی، خیال یہ کیا۔ انتخاب تو اوپر ہوتا ہے، جی جی ہاں یہ بالکل، بات ہم آپ صحیح کہہ صحیح ہم فرما رہے انتخاب نہیں ہیں۔ کرتے، اس کا ہمیں منتخب کیا جاتا ہے۔ جی 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 بالکل ٹھیک ندیم ہے۔ بھائی، میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، خیال صاحب میں آپ کو بھی، کہ تقریباً 2000
12 یا 13 کی بات ہے، مجھے ایگزیکٹلی سن یاد نہیں ہے. میں ایک شاید اب یہ بھی مجھے یاد نہیں کہ میں نے نیوز 72 پہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ دونوں کے سامنے میں پہلی بار یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب میں ایران گیا ایک پروگرام پڑھنے کے لیے، تو وہاں آقائے صافی گل پائگانی سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ایک بڑا اچھا جملہ کہا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ کے جملے کے بعد مجھے یہ بات یاد آئی، تو میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں سے. انہوں نے کہا کہ ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اور اہل بیت نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا ہے سبحان کہ تم ہمارا ذکر کرو. اگر یہ شرف چند لوگوں کو حاصل نہ ہوا ہوتا اور یہ بات اہل بیت کی طرف سے نہ ہوتی تو ہر کس و ناکس شاعر ہوتا. سبحان اللہ. یہ انہوں نے آقائے صافی گل پائگانی نے یہ ہم لوگوں کو بتائی. وہاں ہندوستان کے بھی شعراء تھے، پاکستان سے بھی موجود تھے، میر حسن وغیرہ کافی لوگ موجود تھے. یہ آپ کے یہاں کے پاکستان کے ڈاکٹر صاحب یہ وجیح الحسن جو لڑکا ہے وجی بھی موجود، ہاں اس میں وہ وجی بھی موجود تھے، ان کے سامنے کی بات ہے. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ یہ پروردگار اور اہل بیت کی طرف سے بخشا ہوا شرف ہے. تو اسی حوالے سے میں چندربان خیال صاحب سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ منقبت میں کب سے قدم رکھا، کیا برس ہو گئے آپ کو، اور اب تک یہ تو میں کتنی مجھے یاد میں نے کب کیا کہا ہے، کیونکہ میرے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں ان میں انتخاب ہے، پورا نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایران کا جب آپ نے ذکر کیا تو مجھے بھی یاد آیا ایران کا ایک غالباً یہ 2004 یا 2005 کا واقعہ ہے. ایران میں حکومت کی جانب سے پروفیٹک پوئٹری نعتیہ شاعری پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی 3 روز. کانفرنس میں دنیا کی تمام زبانوں کے 120 پوئٹس شریک ہوئے تھے، جس میں ہندوستان سے شیخ خاکسار اور مرحوم رفعت سروش اور احمد وسیع صاحب 3 لوگ. مجھے بھی کلام پڑھنے کا وہاں پر موقع دیا گیا، اور میں نے بھی لولاک سے نظم کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے تو آخری چیپٹر ہے نصرت کے عنوان سے ایک حصہ میں نے پڑھا. جو وہ حصہ وہ تھا جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ جو دیا ہے اس کو میں نے نظم کر. وہ میں نے جب پڑھا تو آپ یقین جانیے کہ 7,000 کا مجمع تھا. جب میں پڑھ کے نیچے ڈیسک پر آیا پورا حال کھڑا اور تالیاں 5 دن تک تالیاں شہر کے جو سب سے بڑے عام صاحب تھے اپنے پاس بلایا اور دعائیں کی. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کی عزت مجھے ملے گی. یہ سب مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے کہ اللہ نے مجھے بھی تھوڑی سی عزت دی ہے. منقبت جو ہے میں نے منقبت کی جہاں تک بات ہے زیادہ نہیں تھا. میں اصل میں آپ کو بتا دوں کہ میرا میدان ماڈرن پوئٹری رہا شروع سے ہی. 79 میں جو میرا پہلا مجموعہ آیا تھا شولوں کا شجر، تو اس میں صرف نظم اور بالکل نئے انداز کی نظمیں تھی، موضوعات کے لحاظ سے بھی اور لفظیات کے لحاظ سے بھی اور انداز بیان اور کے لحاظ سے بھی اس کی بڑی تعریف ہوئی تھی کئی لوگوں نے. تو آپ اس نظم کے کچھ بند آپ ہمارے ناظرین کو سنائیے. کون سی نظم؟ لولاک یہ جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. اچھا اور میں بالکل سنا دیتا ہوں. حالانکہ 2-4 بند سے بات نہیں بنتی ہے کیونکہ نظم طویل ہے
موضوع ایسا ہے کہ اس سے کچھ ایک دو بند کے بعد بنتی نہیں تھی. بہرحال پھر بھی میں 4-5 بند اس آخری جو خطبہ ہے اس کے اس سے میں 4 بند سناتا ہوں. جی شاید بسم آپ اللہ کو اچھی لگے. بسم اللہ بسم اللہ. جی جی. مسلمانوں کی بھاری بھیڑ کا ایک دل نشیں منظر. آپ ذرا تھوڑا اس زمانے میں چلے جائیے. رسول جی اللہ اپنا خطبہ دے رہے تو وہ منظر کشید ہے کہ مسلمانوں کی بھاری بھیڑ کا ایک دل نشیں منظر. ہماتن گوش ہر مسلم مخاطب آپ منبر پر. خدا نے اپنا وعدہ آج پورا کر دیا دیکھو. اسے تم بھول مت جانا. اسے تم سر پہ دھر رکھنا. واہ واہ. اسے تم بھول مت جانا. یہ احسان سر پہ دھر رکھنا کہ میری ہر بات کو تم لوگ دل سے باندھ. میری ہر بات کو تم لوگ دل سے باندھ کر رکھنا کہ میرے بعد وحدت کی روایت کے امی تم ہو. واہ. جہاں میں دین کے اور میری امت کے امی تم. کیا کہ کیا کہ واہ واہ. نہیں کوئی شریک اللہ کا معبود وہ یکتا. نہیں کوئی شریک اللہ کا معبود وہ یکتا. ہماری زندگی اور جہد کا مقصود وہ یکتا. وہی خالق وہی مالک بنایا خاک سے انسان. حدوں میں قید ہے سب اور لامحدود وہ یکتا. وہی ہے قادر مطلق وہی قائم وہی دائم. وہی آغاز دنیا ہے وہی انجام دنیا کا. کبھی بھی اپنے رب سے تم نہ خود کو بے خبر رکھنا. میری ہر بات کو تم لوگ کیا کہنے دیکھیے گا واہ واہ. کہ سنو اب بھول کر بھی کافرانہ کام مت کرنا. جی سنو اب بھول کر بھی کافرانہ کام مت کرنا. خلاف حکم رب العالمی اقدام مت کرنا. ابھی شیطان ہے مایوس لیکن ہوش لازم ہے. کسی غفلت سے تم اسلام کو بدنام مت کرنا. کیا واہ واہ واہ. رہو گے دین کے پابند دنیا میں تو دیکھو. رہو گے دین کے پابند دنیا میں تو دیکھو گے. ریاکاری فریب و مکر سے تم دور ہو کوسوں. جہاں میں صرف راہ راست پر جاری سفر رکھنا. میری ہر بات کو تم لوگ باندھ کر. اب دیکھیے گا کہ میں کچھ اس کا انتخابی آپ کو سنا رہا ہوں. زیادہ لمبی ہے وہ کافی. اب دیکھیے گا ایک بند اور کہ تمہارے درمیان میں اصل ایمان چھوڑ جاتا ہوں. تمہارے درمیان میں اصل ایمان چھوڑ جاتا ہوں. سکون اور امن کا بھرپور امکان چھوڑ جاتا ہوں. نہ بھٹکو گے اگر پکڑے رہو مضبوط ہاتھوں سے. کلام اللہ کا یعنی یہ قرآن چھوڑ. واہ واہ واہ. تمہارے درمیان میں اصل ایمان چھوڑ جاتا ہوں. سکون اور امن کا بھرپور امکان چھوڑ جاتا ہوں. نہ بھٹکو گے اگر پکڑے رہو مضبوط ہاتھوں سے. کلام اللہ کا یعنی یہ قرآن چھوڑ جاتا ہوں. یہ قرآن روشنی ہے راہ میں انسان کی. یہ قرآن روشنی ہے راہ میں انسان کی سن لو. اسی قرآن میں موجود حل سارے مسائل کا. کلام پاک کو ہر حال میں تم موت پر رکھنا. میری ہر بات کو تم سے باندھ کر. اور دیکھیے گا ایک بند اور سنا لمبی ہے کہ نبی کوئی نہ میرے بعد اب آئے گا دنیا میں. سوری اس سے پہلے کہ میں انسان ہوں مجھے بھی ایک دن دنیا سے جانا. میں انسان ہوں مجھے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے. خدا سے وصل ہی انسان کا اصلی ٹھکانہ ہے. میری سنت کا مقصد آگہی کی رہنمائی اور تمہاری زندگی کی راہ کو آسان بنانا ہے. نبی کوئی نہ میرے بعد اب آئے گا. نبی کوئی نہ میرے بعد اب آئے گا دنیا میں.
پڑھے جانا کتاب اور میری سنت کے سہارے تم، جدھر اللہ کی مرضی ادھر اپنا قدم اپنا ادھر رکھنا، میری ہر بات کو تم لوگ دل سے باندھنا۔ اور ایک آخر میں اور ایک خیال انصار کا رکھنا یہی کہتا ہوں آخر میں، واہ خیال انصار کا رکھنا یہی کہتا ہوں آخر میں، خلاف ان کے نہ کوئی بات جا پائے، مہاجر میں کبھی بھی منہ نہیں موڑا فرائض اور تعاون، کبھی بھی منہ نہیں موڑا فرائض اور تعاون سے، صحیح ان کی بھی حاصل ہے، صحیح ان کی بھی شامل ہے سبھی مسلم عناصر میں، کہ قصور ان سے اگر ہو جائے پھر بھی دور مت کر، قصور ان سے اگر ہو جائے پھر بھی دور مت کرنا، بھلے کاموں پہ ان کی نیک نامی بھی ضروری ہے، یہ انصاری ہمارے بھائی ہیں ان کی خبر رکھنا، میری ہر بات کو تم لوگ دل سے باندھ کر رکھنا، مسلمانوں ہمیشہ خود کو ذی علم و ہنر، مسلمانوں ہمیشہ خود کو ذی علم و ہنر رکھنا، خدا کا نام اور اسلام کی امت امر رکھنا۔ کیا بات ہے، کیا واہ واہ، بہت اچھا خیال صاحب، واہ واہ، بہت اچھی نظم ہے خیال صاحب، بہت عمدہ۔ آپ نے ایک ایک موضوع کو بہت واضح طور پہ بیان کرنے کی کامیاب کوشش کی۔ یہ نظم جو ہے کوئی 180 بند اور 6 چیپٹر پوری نظم، ماشاء اللہ، پوری کتاب کی شکل میں شائع ہوئی ہے، لولاک کے نام سے 28 صفحات۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اور اچھا، جی مجھے یہ بھی پتا چلا ہے خیال صاحب کہ آپ نے کئی ایک ناول کے اوپر بھی، کتابوں کے اوپر بھی آپ نے کچھ تبصرہ کیا ہے، جیسے عصمت چغتائی کی کتاب ہے یا دیگر کتابیں ہیں، تو کیا ایسا کچھ ہے؟ نہیں، میں نے سب سے کم کیے ہیں اس میں چغتائی پر، تو میں نے کبھی ہاں ایک پروگرام میں نے تقریر ضرور کی تھی، شاید آپ کو انفارمیشن۔ اچھا، میں نے بہت کچھ لکھا ہے، جب میں ملازمت میں تھا، اخبار میں تھا جب، تو کافی کچھ لکھا ہے میں نے، میں بہت کچھ لکھا ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ میں نے سنبھال کے نہیں رکھ پایا ہوں، 35-40 سالوں میں میں نے وہ نرسنگ لکھا ہے، حالانکہ 2-3 کتاب بن سکتی ہے، لیکن اتنا لاپرواہ رہا ہوں تو بس کبھی سنبھال کے نہیں، چلیے اللہ آپ کو کامیاب کرے، آپ اسی طریقے سے ادب کے حوالے سے کام کرتے رہیں۔ ناظرین، اب ہم رخ کرتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی طرف، ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے انٹروڈکشن میں ایک جو گفتگو کی تھی آل شاہ ولایت کے حوالے سے، تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آل شاہ ولایت میں بتاتا ہے، تو یہ حقیقت میں یہ اس کے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو میں آپ ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب اس وقت شاعری کے حوالے سے بھی بہت اچھے شعر کہتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب سے کہ کچھ اشعار ہمارے ناظرین تک پہنچانے۔ جی عرشی بھائی، ادبی بیٹھک سجائی ہے آپ نے اور شعیب زیدی صاحب نے، تو ظاہری بات ہے آج ایام عزا چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں کچھ ایسا کلام منتخب کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں اپنا غزل کی کتاب سے، جسے میں مجلس میں بھی پڑھ سکتا ہوں، تو ارے واہ، تو اب اسے آپ غزل کی محفل سمجھیں یا رسا کی محفل سمجھیں، بزم سمجھیں، اس حوالے سے چند کلام پیش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ، کیونکہ وقت بھی اب ختم ہو رہا ہے پروگرام کا۔ ایک غزل کے چند اشعار خیال صاحب، اور آپ اتنی اچھی سماعتیں موجود ہیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہے اپنا کلام پڑھتے ہوئے۔
تپتے صحرا میں شجر پہ ثمر آنے لگا کیوں؟ واہ واہ، تپتے صحرا میں شجر پہ ثمر آنے لگا کیوں؟ بے وسیلے کی دعا میں اثر آنے لگا کیوں؟ بہت اچھا ہے، تپتے صحرا میں شجر پہ ثمر آنے لگا کیوں؟ بے وسیلے کی دعا میں اثر آنے لگا کیوں؟ عشق ہے منتظر دید نگاہ معشوق، عشق ہے منتظر دید نگاہ معشوق، جیتے جی میرے یہ لمحہ مگر آنے لگا کیوں؟ واہ 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 واہ، عشق ہے منتظر دید نگاہ معشوق، جیتے جی میرے یہ لمحہ مگر آنے لگا کیوں؟ اور شعر دیکھیا کہ دشمن احباب اور احباب ہوئے ہیں دشمن، واہ دشمن احباب اور احباب ہوئے ہیں دشمن، مجھ کو ہر شخص کا باطن نظر آنے لگا کیوں؟ واہ واہ، دشمن احباب اور احباب ہوئے ہیں دشمن، مجھ کو ہر شخص کا باطن نظر آنے لگا کیوں؟ علم کے شہر میں آنا ہو تو در سے آنا، علم کے شہر میں آنا ہو تو در سے آنا، ماں سوا در کوئی رستہ ادھر آنے لگا کیوں؟ ماں سوا در کوئی رستہ ادھر آنے لگا کیوں؟ اور قلب کے غار ہراہی میں صدا رہنا ہے، قلب کے غار ہراہی میں صدا رہنا ہے، ایسے عالم میں بھلا یاد گھر آنے لگا کیوں؟ کیا کہنے، ایسے عالم میں بھلا یاد گھر آنے لگا کیوں؟ قلب کے غار ہراہی میں صدا رہنا ہے، ایسے عالم میں بھلا یاد گھر آنے لگا کیوں؟ کس کو وعدوں کے نبھانے کا سلیقہ ہے ندیم، کس کو وعدوں کے نبھانے کا سلیقہ ہے ندیم، نو کے نیزہ پہ کوئی اور سر آنے لگا کیوں؟ کس کو وعدوں کے نبھانے کا سلیقہ ہے ندیم، نو کے نیزہ پہ کوئی اور سر آنے لگا کیوں؟ تپتے صحرا میں شجر پہ ثمر آنے لگا کیوں؟ بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ، واہ واہ، بے وسیلے کی دعا میں اثر آنے لگا کیوں؟ کیا کہیں کیا کہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، آپ نے اب تک جو مراثی کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو کتنے مرثیے کہے ہوں گے آپ نے؟ تقریباً ابھی تک 9 مراثی ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک 5 مراثی کی جو ہے کتاب تقریباً تیار ہے، وہ بھی انشاءاللہ سفر میں جو ہے اس کو ہم لے کے آئیں گے منظر پہ۔ اور اس کے علاوہ 4 مرثیے اور ہیں۔ یہ 5 مرثیے جو ہیں یہ اصل میں پنجتن کے پہلے 5 مرثیے ہیں۔ اس میں رسول خدا کے حوالے سے ایک مرثیہ ہے، امام علی، پھر بی بی فاطمہ، امام حسن اور امام حسین۔ تو پہلے میری کوشش یہ ہوئی کہ میں پنجتن کے حوالے سے ایک مراثی کی وہ نکالوں۔ اس کے علاوہ جب والدہ کا انتقال ہوا تو کیونکہ وہ مرثیہ پڑھتی تھی اور بہت اچھا مرثیہ پڑھتی تھی، اور وہ بہرحال ابھی کام چل رہا ہے، جو ہمارے ان کے بچے ہیں وہ اس سے آگے لے کے چل رہے ہیں، بچیاں جو ہیں۔ تو اس حوالے سے مجھے یہ اشتیاق ہوا کہ میں وہ مرثیے لکھوں، چھوٹے چھوٹے 6 بند، 7 بند، 8 بند کے ایسے مراثی شہادت کے حوالے سے لکھوں کہ جنہیں مجالس میں پڑھا جا سکے، جو ہمارے مرثیہ خواہ حضرات جو ہیں وہ جو پڑھتے ہیں سوس خواہ حضرات۔ تو اس حوالے سے بھی میں نے تقریباً 9 مرثیے کہے، جن میں بی بی فاطمہ کا مرثیہ ہے، اس میں امام حسین کے حوالے سے، حضرت عباس کے مصائب کے حوالے سے ایک مرثیہ ہے، اور اسی طرح اور حضرت علی اکبر کے حوالے سے ایک مرثیہ ہے۔ تو وہ میں نے لکھے ہیں، جمع کیے ہیں۔ تو وہ بھی ایک چھوٹی سی کتاب وہ سوس خواہ حضرات کے لیے ہے، اس میں 8 بند اور 9 بند کے مراثی ہیں، وہ جو مجالس میں پڑھنے کے لیے خالصتاً مصائب والے۔ تو مجھے تھوڑا مرثیے میں ذرا زیادہ دلچسپی ہے، کیونکہ بہرحال جب مرثیہ آدمی کہنے لگتا ہے تو اس کو ایک مولا کا خاص اس پہ اعزاز ہوتا ہے کہ مولا نے اس کو یہ سعادت بخشی، وہ اپنے مراثی سے لکھوائے۔ تو دعا کریں کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے اسی طرح انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آخر میں ہم رخ کرتے ہیں اپنے چندروان خیال صاحب کی طرف
اور چونکہ ادبی بیٹھک ہے لہذا بہت ساری باتیں تو اس میں ہو چکی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ چونکہ وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے ہم بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کے اوپر نظر نہیں ڈال سکے۔ چندروان خیال صاحب سے بھی بہت سارے سوالات ہمارے باقی رہ گئے، ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب سے بھی بہت سارے ایسے سوالات تھے، بہت ساری ایسی گفتگو تھی جو ہم نہیں کر پائے، لیکن چلتے چلتے ہم چاہیں گے کہ چندروان خیال صاحب کیونکہ منقبت کی شاعری بھی کرتے ہیں تو کم سے کم ہمارے ناظرین کی خدمت میں اپنی ایک منقبت پیش کیجیے۔ جی، منقبت پوری تو نہیں سناتا ہوں کیونکہ کافی طویل ہے، بہرحال 2-3 بند میں اس کے ساتھ، اور اس سے پہلے 2 شعر میں غزل کو بھی سنا دوں، کیونکہ آپ نے غزل کی بات کہی تھی اور میرا ادبی جو شعری ہے وہ شروع ہوتا ہے، 2 شعر غزل کے سن لیجیے، اس کے بعد میں منقبت کے سنوں گا۔ جی بسم اللہ۔ جستجو کے پاؤں اب آرام سا پانے لگے، واہ، جستجو کے پاؤں اب آرام سا پانے لگے، اب ہمارے پاس بھی کچھ راستے، واہ 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 واہ، جستجو کے پاؤں اب آرام سا پانے لگے، اب ہمارے پاس بھی کچھ راستے آنے لگے۔ اور یہ شعر اور دیکھیے گا اس کا کہ وقت اور حالات پر کیا تبصرہ کیجیے کہ جب، واہ، وقت اور حالات پر کیا تبصرہ کیجیے کہ جب ایک الجھن دوسری الجھن کو سلجھانے، واہ 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 واہ، وقت اور حالات پر کیا تبصرہ کیجیے کہ جب ایک دوسری الجھن جانے لگے۔ بہت اچھا شعر ہے۔ اچھا، اب میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے خراج عقیدت کے طور پر 2-3 بند میں کہ نہ اقتدار کی خواہش نہ آرزو قرار، نہ اقتدار کی خواہش نہ آرزو قرار، نہ مال و زر کی تمنا نہ عشرتوں کی طلب، نہ اقتدار کی خواہش نہ آرزو قرار، نہ مال و زر کی تمنا نہ عشرتوں کی طلب، بس ایک فکر کے ایمان و حق بلند رہے، بس ایک چاہ کے دنیا میں امن قائم ہو، یہ وہ بشر ہر زماں پہ بھاری ہے، حسین آج بھی زندہ ہے جنگ جاری، کیا بات، کیا بات، حسین آج بھی زندہ ہے جنگ جاری ہے، کہ بجھائے جائیں نا انصاف و عدل کے چہرے، کیا بات، بجھائے جائیں نا انصاف و عدل کے چہرے، لگائے جائیں نہ اظہار رائے پر پہرے، نہ ظلم و جبر و تشدد کا کاروبار چلے، نہ صبر و شکر کی دنیا کوئی کار، نہ ظلم و جبر و تشدد کا کاروبار چلے، نہ صبر و شکر کی دنیا کوئی اجاڑ سکے، یقین کی پیاس ابھی ہر نظر پہ طاری ہے، حسین آج بھی زندہ ہے جنگ جاری ہے، جنگ جاری ہے۔ اور ایک آخری بند اور ملاحظہ فرما ہے کہ یہ جنگ، یہ بھی سن لیجئے، چلیے اب یہ جنگ ہے جمہور کی بقا کے لیے، یہ جنگ ہے جمہور کی بقا کے لیے، دبے ستائے ہوئے سب عوام، یہ جنگ ہے جمہور کی بقا کے لیے، دبے ستائے ہوئے سب عوام کی خاطر، جہاں نہ لوٹ سکے آبروئے زن کوئی، ایک ایسی بزم اما کے قیام کی خاطر، بلند و بالا یہی ایک صدا ہماری ہے، حسین آج بھی زندہ ہے جنگ جاری ہے۔ اور ایک آخری بند ملاحظہ فرمائیں کہ حسین صرف غم و سوگ کا فسانہ نہیں، حسین صرف غم و سوگ کا فسانہ نہیں، حسین جشن عزائم کی ایک حقیقت ہے،
حسین صرف واہ غم و واہ غم کا فسانہ نہیں، حسین جشن عزائم کی ایک حقیقت ہے، حسین شان امامت کا چہرہ روشن، حسین ابن علی وارث رسالت، واہ 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 ابن علی وارث رسالت ہے، حسین شوق شہادت بے قراری ہے، حسین شوق شہادت کی بے قراری ہے، حسین آج بھی زندہ آج ہے، جنگ ہے جاری۔ جنگ، کیا کہنے سبحان واہ اللہ واہ سبحان واہ اللہ، واہ واہ بہت واہ۔ اچھی نظم ماشاءاللہ۔ اور جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ لاسٹ ایئر آپ نے وی ٹی وی اردو کے پروگرام میں بھی یہی نظم پڑھی تھی جی۔ آئیے ناظرین، اب چونکہ اب ہمارا وقت گھڑی کی سوئی کی طرف ہماری نگاہیں بڑھ رہی ہیں، اور ہمیں یہ کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ آج کے پروگرام کو ہم سمیٹتے ہوئے اختتامی منزل پہ چلتے ہیں، اور اپنے ان دو معزز معتبر محترم شخصیتیں جو کہ پاکستان سے ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب اور ہندوستان سے ہمارے چندر بھان خیال صاحب، یہ دو ہمارے مہمان تھے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمارے لیے نکالا، اور ایک اچھی گفتگو ہوئی، ایک ہمیں اپنے اس ٹائٹل کے اوپر فخر محسوس ہوا کہ جسے ہم نے ادبی بیٹھک کا نام دیا ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایسی شخصیتیں ہمارے پروگرام میں شامل ہوتی ہیں تو ہمارے اس ٹائٹل کو فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے بڑا اچھا ٹائٹل رکھا ہے، ادبی بیٹھک۔ بہت بہت شکریہ ہمارے چندبان خیال صاحب آپ کا شامل ہونے کے لیے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب۔ آپ کا ہم بہت بھی شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کا بھی چینل کی جانب گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل۔ بہت بہت شکریہ عرفی صاحب، شعیب صاحب، آپ دونوں حضرات کا بہت بہت